أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود ناظرین کرام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار شراز آپ کی خدمت میں اگلا پروگرام صدائے اسلام کا لے کر حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام جماعت احمدیہ امریکہ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد جو اردو اور ہندی سمجھنے والے بولنے والے ان کے لیے اسلام احمدیت کو آسان طریقے سے پیش کرنا ہے، اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان سب کا جو ہے ان کا جو چہرہ ہے، جو ان کی جھوٹ ہے، اس کو کھولنا ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ الہامات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور اسی کے اوپر ہم انشاءاللہ آگے لے کے پروگرام کو چلیں گے۔ آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں مکرم محترم مربی فیضان مغنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مربی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے پھر اپنے قیمتی وقت میں سے وقت ہمیں عنایت کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ مربی صاحب موجود ہیں، اور وہ ہمارے لیے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے اس پروگرام کے اندر مختلف موضوعات کے اوپر ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ہمیں اپنی تفصیل بیان فرماتے ہیں، اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ہمارے جو بھائی ہیں اور بہنیں ہیں جو مختلف قسم کے اعتراضات جماعت کے اوپر کیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، اور جو اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو حقیقت کے ساتھ مکمل ریفرنس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور ہم سے اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ کے دلوں کے اندر وہ حقیقت اور وہ سچائی جو ہے وہ گھر کر جائے، اور جو جماعت کے اوپر جھوٹے اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ آپ اس کو کم از کم وہ تو دل سے صاف طریقے سے نکل جائیں۔ باقی ہدایت حاصل کرنا، یہ کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینا، وہ صرف اللہ کا کام ہے، اور وہ اللہ اور اس بندے کے درمیان میں ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اپنا سوال کرنا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر اپنا سوال لکھ کر یا ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں تقریباً ہر پروگرام میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اتنا علم والے لوگ ہیں تو آپ علم کی بات کی طرف آئیں۔ گالیاں دینے سے یا لعنت بھیجنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وہ تو حساب کتاب اللہ نے آخرت میں ہی ہونا ہے، اور اللہ خود ہی بتا دے گا۔ جو آج ہماری بات اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہم قرآن کے مطابق نہیں ہیں، اور جب بھی ہم ان سے قرآن کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سارے قرآن چھوڑ کے دور بھاگ جاتے ہیں، قرآن پہ بات نہیں کرتے۔ تو پروگرام کی طرف واپس آتے ہیں۔ آج ہم جس الہام سے بات شروع کریں گے وہ ہے انت مما اینا وہم من فشل۔ مربی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کی جو تفصیل ہے وہ بیان فرما دیں۔ جزاک اللہ شراز صاحب۔ ابھی شراز صاحب آپ نے جو الہام پڑھا ہے جس پہ معترضین جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اربعین نمبر 2 میں سے ہے، جو روحانی خزائن جلد نمبر 17 اور صفحہ 385 پر جو ہے یہ حوالہ موجود ہے، اور اس کا جو ہے سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ تو ہمارے پانی سے ہے اور دوسرے لوگ فشل سے۔ اب مخالف اور جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ تو ہمارے نطفہ سے ہے، مگر در حقیقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں یہ الہام ہوا اس کی تشریح جو وہ کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تاکہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے آ جائے کہ وہ اس الہام کی کیا جو ہے وہ تشریح کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ جو فرمایا تو ہمارے پانی میں سے ہے اور وہ لوگ فشل سے، اس جگہ پانی سے مراد ایمان کا پانی، استقامت کا پانی، تقوی کا پانی، وفا کا پانی، صدق کا پانی، حب اللہ کا پانی ہے جو خدا سے ملتا ہے، اور فشل بزدلی کو کہتے ہیں جو شیطان سے آتی ہے، اور ہر یک بے ایمانی اور بدکاری کی جڑ بزدلی اور نامرادی ہے۔ انجام آتم روحانی خزائن جلد نمبر 11 حاشیہ صفحہ 56۔ بس اس جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ صاف طور پر یہ بیان فرما دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ استعارتاً اور مجازی رنگ میں بیان ہو رہی ہے، اور پانی سے صرف نطفہ ہی مراد لینا یہ بالکل جو ہے وہ غلط بات ہے۔
پھر ما جو یہ ما اللہ ہے اس کا اسی مفہوم کے ضمن میں، اور اس سے کیا مراد ہے، اور جو روحانیات ہیں، جو خدا تعالیٰ کے جو الہامات ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت وسیع معنی ہوتے ہیں۔ اور اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، وہ تحریر فرماتے ہیں اپنے جو ہے ایک فارسی اپنے عربی کلام میں، عربی شعر میں، فَإِن شِئْتَ مَعَ اللَّهِ فَاقْصُدْ مَنَاحِلِي فَيُؤْتِيكَ مِنْ عَيْنٍ وَعَيْنٌ تُنَوَّرُ۔ اب یہ جو شعر ہے یہ کرامات الصادقین روحانی خزائن جلد نمبر 7 صفحہ 81 سے ہے، اور اس جگہ بھی حضور نے یہ فرمایا ہے، جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ اگر تو خدا کا پانی چاہتا ہے تو میرے گھاٹوں کا قصد کر، پس وہ خدا تمہیں ایک چشمہ سے دے گا اور آنکھ روشن ہو جائے گی۔ پس یہاں اللہ تعالیٰ کے پانی مع اللہ سے مراد الہام میں مجازی طور پر ایمان اور استقامت اور تقوی وغیرہ اور دیگر روحانی برکات مراد ہیں، جو صرف اور صرف خدا تعالیٰ سے اور اس کے فضل سے ملتی ہیں۔ بس یہاں پر یہ مراد ہے، نہ کہ یہ کہ نطفہ مراد ہے۔ اور دراصل یہ جس نے یہ استراز کیا ہے ان کے خوب سے باطن کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جس تواتر کے ساتھ خدا تعالیٰ کا پانی اور اس طرح کے محاورات جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے پاک کلاموں میں استعمال ہوتے ہیں، ان سے یہ بات صریح طور پر جو ہے وہ ثابت ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کا نطفہ مراد نہیں، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی برکات و فیوز اور خدا تعالیٰ سے جو علم اور روحانیت آتی ہے وہ مراد ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور الہام ہے اسماء و آرا، کہ میں دیکھتا ہوں جو ہے میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں۔ اور اس کا جو اس میں جو مسئلہ پیش آیا ہے، جو غلطی لگی ہے، وہ یہ ہے کہ اس الہام کا ترجمہ یہ ہے کہ میں خدا سنتا اور دیکھتا ہوں، اور جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ اس پہ وجہ یہ ہے کہ اس الہام کو غلطی سے جو کتاب البشرا ہے اس کے جلد اول کے صفحہ 59 پر جو اس کے کتاب کے مرتب تھے، وہ کتاب بابو منظور الہی صاحب، انہوں نے اسماء ولدی کے الفاظ جو ہے وہ بدل کر لکھ دیے، ان سے غلطی سے لکھے گئے، اور اس کا جو ترجمہ انہوں نے پھر یہ لکھ دیا کہ اے میرے بیٹے سن۔ اور پھر جب اس کے لیے حوالہ جو مکتوبات احمد جلد اول صفحہ 23 کا ہے، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ مکتوبات احمد جلد اول صفحہ 23 پر اسماء ولدی کے بجائے اسماء و آرا کے الفاظ درج ہیں، کہ میں خدا ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ اور جب بابو منظور الہی صاحب کو جو ہے وہ اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی تو انہوں نے معذرت کے ساتھ اس کی تصحیح جو ہے وہ الفضل میں شائع کرا دی تھی اور لکھ دی تھی، اور یہ تصحیح اور جو انہوں نے اس بات کا اظہار تھا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، یہ 1922 میں کر دیا تھا۔ اور اب بھی اگر کوئی اس پر جو ہے وہ اعتراض اسی کو جو ایک سراسر غلطی کی وجہ سے ان سے تحریر میں آ گئی تھی اگر وہ کرتا ہے، تو اس کو خود بھی اپنی جو ایمانداری ہے اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ایک بات ہے جس کی تصحیح کر دی گئی ہے، جس کی طرف توجہ دلا دی گئی ہے کہ یہ غلطی سے ہو گیا تھا، اس کو غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ صرف اپنے غب سے باطن کی وجہ سے جو ہے وہ غلطی پر اور صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی بھی طرح بس اعتراض برائے اعتراض کر رہا ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے وہ تحریر جو انہوں نے 1922 میں، جو 8 جون 1922 کو انہوں نے الفضل جو شائع ہوا تھا اس پر یہ درج کر دی تھی، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ تمام احباب کو پتہ لگ جائے کہ یہ غلطی تھی جس کی تصحیح کر دی گئی ہے۔ اور لکھا یہ الفضل میں لکھا گیا کہ البشرا جلد اول صفحہ 10 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک الہام غلطی سے اسماء و آرا کے بجائے اسماء ولدی چھپا ہے، اور ترجمہ بھی اے میرے بیٹے سن غلط کیا گیا ہے۔ افسوس کہ آج تک کسی دوست نے اس کی طرف توجہ نہ دلائی۔ میں اپنے ایک مہربان برادر کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کی طرف مجھے توجہ دلائی۔ حوالہ مندرجہ البشرا اصل کے ساتھ مقابلہ کرنے سے معلوم ہوا کہ اصل الہام اسماء و آرا ہے، جن کے آپ کے پاس البشرا ہو وہ اس غلطی کی اصلاح کر لیں۔ بس یہ جو ہے وہ کافی 1922 میں اس بات کی جو ہے وہ تصحیح کر دی گئی تھی، اور اس کو شائع کر کے جو ہے اخبارات میں، جو جماعتی اخبار تھا اس زمانے کا، جو جماعت کا جو ہے ترجمان اخبار تھا، اس میں اس بات کو شائع کر دیا گیا تھا۔
اور ہر خاص و عام کو جو ہے وہ اس بات کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ پھر ایک اور جو ہے وہ الہام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس میں پھر بھی ایک اور یا تو جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کی کم علمی کی طرح اظہار ہوتا ہے، یا پھر جان بوجھ کر شاید وہ ایسا کرنے کی کوشش کریں ہیں، اور وہ الہام ہے ربنا آج جن۔ اور یہ جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، یا جنہیں اعتراض کیا ان کو غلطی لگی ہے کہ اس الہام میں الفاظ آج جن نہیں ہیں جس کے معنی ہاتھی دانت کے ہیں، بلکہ آج جن ہے، اور جیم پر جو ہے اس پہ تشدید ہے، اور آج جن کے معنی پکارنے والا یا بلند آواز دینے والا ہے۔ اور مراد یہ ہے، جو اس کا الہام کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا دنیا کو اپنی طرف بآواز بلند دعوت دینے والا ہے۔ آج جن کے معنی جو ہیں وہ ایک اور جگہ پر دودھ کے ذریعے غذا دینے والے کے بھی ہیں۔ اس صورت میں بھی مراد یہ ہے کہ اللہ مخلوق کو ان کی بے کسی کی حالت میں روحانی دودھ پہنچانے والا ہے۔ یہ دونوں معنی بالحاظ لغت درست ہیں۔ اگر یہ لفظ اجا، اجن و اجیجن سے مشتق سمجھا جائے تو اس کے معنی بھی بلند آواز سے پکارنے والا ہوں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں جو ہے وہ آتا ہے کہ افضل الحجی العاج، کہ حج میں افضل ترین آواز تلبیہ اور لبیک کہنا ہے۔ بس یا پھر اگر اس کو دوسرے معنی ہیں آج جن، کہ اگر اس کو ناقص واوی سے یا ایک جو اصطلاح ہے اجا یاجو سے جو ہے وہ اسم فاعل سمجھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے دودھ پلانے والا۔ چنانچہ یہ وہ بھی اس کے مطلب یہ ہے کہ پرورش جو ہے وہ کرنے والا ہے یا دودھ دینے والا ہے۔ پھر ایک اور جو الہام ہے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ ہے افطرو و اسومو، یعنی خدا کہتا ہے کہ میں روزہ کھول بھی دیتا ہوں اور رکھ بھی لیتا ہوں۔ بس اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ ظاہری طور پر اس کو لیا جاتا ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزہ کھول بھی دیتا ہے اور رکھ بھی لیتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ جو الہام ہے اس کی تشریح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ خود فرما دی ہے، اور آپ فرماتے ہیں ظاہر ہے خدا روزے رکھنے اور افطار کرنے سے پاک ہے، اور یہ الفاظ اپنے اصلی معنوں کی روح سے اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے، بس یہ صرف ایک استعارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی میں اپنا قہر نازل کروں گا اور کبھی کچھ مہلت دوں گا، اس شخص کی مانند جو کبھی کھاتا ہے اور کبھی روزہ رکھ لیتا ہے اور اپنے تئیں کھانے سے روکتا ہے، اور اس قسم کے استعارات خدا کی کتابوں میں بہت ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں لکھا ہے کہ قیامت کو خدا کہے گا میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا۔ اور یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 107 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح اس کی مزید تشریح جو ہے وہ ایک اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف لطیف رسالہ دافع البلاء میں موجود ہے، اور اس جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرماتے ہیں میں اپنے وقتوں کو تقسیم کر دوں گا کہ کچھ حصہ برس کا تو میں افطار کروں گا، یعنی طاعون سے لوگوں کو ہلاک کروں گا، اور کچھ حصہ برس کا میں روزہ رکھوں گا، یعنی امن رہے گا، اور طاعون کم ہو جائے گی یا بالکل نہیں رہے گی۔ دافع البلاء روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 227 تا 28۔ بس اس جگہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ افطرو و اسومو ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ اور پھر حقیقت الوحی کی یہ جو عبارت ہے جس میں حدیث کی طرف اشارہ ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ مسلم کتاب البر وصلہ باب فضل و عیادت المریض جو ہے اس میں بیان ہوئی ہے۔ اور میں آپ کے سامنے جو ہے یہ حدیث بھی ایک دفعہ پھر جو ہے اس کا ترجمہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ خود سے بات بیان کی گئی ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو کہے گا اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری اعتماد داری نہ کی۔ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھے نہ پلایا۔
بس اس حدیث میں مریض کی عادت نہ کرنے، سائل کو کھانا نہ کھلانے اور پانی نہ پلانے سے کو استعارہ کے طور پر یوں بیان کیا گیا ہے کہ گویا انسان کے بجائے خدا تعالیٰ کی تیمارداری نہیں کی گئی، خدا تعالیٰ کو کھانا نہیں کھلایا گیا اور خدا تعالیٰ کو پانی نہیں پلایا گیا، بلکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ ان حاجات سے پاک ہے، بلکہ استعارتاً یہاں پر مراد ہے کہ خدا تعالیٰ نے استعارتاً یہ بیان کیا ہے کہ مجھے کھانا نہیں کھلایا گیا، پانی نہیں پلایا گیا۔ پھر اسی طرح مربی صاحب جزاک اللہ، آپ بڑی جو ہے وہ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز یہاں پر میں عرض کرتا چلوں ناظرین کے لیے کہ جب کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور وہ اپنے طرف سے کوئی الہام بیان کرتا ہے تو اس کی وہ تشریح بھی کرتا ہے۔ اب یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ کوئی اٹھے اور یہ کہے کہ اچھا جی میں اس بندہ یہ الہام بیان کر رہا ہے، اس کو شاید اللہ نے بتایا ہوں یا نہ بتایا ہوں، لیکن میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت زیادہ اہم اصول ہے کہ آپ کے پاس، جیسے بہت آسان سی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ اچھا جی میں اپنے بچے کو جو ہے وہ اسکول بھیجتا ہوں اور وہ جہاں پر میتھ کے ٹیچر سے اور سائنس کے ٹیچر سے اور انگلش کے ٹیچر سے پڑھتا ہے، تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اچھا جی میں انگلش کے ٹیچر کی جگہ پر میتھ کا ٹیچر لگا کر اس کو کہتا ہوں کہ میں انگلش پڑھائے، تو وہ اس کے لیے پڑھانا بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے ایک آسان سا کام بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جب ایک ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے امام مہدی بنایا، اور وہ چاہے آپ اس کو اپنے دل سے مانیں یا نہ مانیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ اس کو اللہ کی طرف سے الہام ہو رہے ہیں، اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ جھوٹ بولنے کے بارے میں باتیں عرض ہو چکی ہیں، پہلے ہی بیان ہو چکی ہیں کہ اللہ جھوٹ کوئی یہ اس چیز کے اوپر کبھی بھی اس چیز کے اوپر برداشت نہیں کرتا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے کہے جی میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ مجھے وہی کر رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اصول بیان کر دیا ہے، یہ پہلے بھی بات کئی دفعہ ہو چکی ہے، لیکن جس بات کی طرف میں دوبارہ اشارہ کروں گا وہ یہی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی بات بیان کرتا ہے تو آپ کو اس کی جو تشریح اس نے بیان کی ہے اس کو سننے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی طرف سے تشریح کر کے نہیں کہہ سکتے کیونکہ جی ہماری مرضی کے مطابق تو یہ سمجھ آیا تو اس کا مطلب یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ جو بندہ بیان کرتا ہے، جو اصول کو جانتا ہے، جو کوئی بھی ایک عام جیسے میں نے ایک اسکول کی اگزامپل دی ہے، تو میتھ کا ٹیچر میتھ ہی پڑھائے گا، انگلش کا ٹیچر انگلش ہی پڑھائے گا، وہ پڑھانے کو تو دوسرا سبجیکٹ پڑھا سکتا ہے، لیکن جو اس کے رولز اور قواعد اور ضوابط ہوں گے وہ اسی بندے کو زیادہ بہتر طور پر پتہ ہوں گے جو اس فیلڈ میں ماہر ہے۔ اور یہاں پر تو ہم مہارت کی بات ہی نہیں کر رہے، یہاں پہ تو ہم الہام کی بات کر رہے ہیں، اور الہام جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ جدھر چاہے جس کے اوپر بھی کر سکتا ہے، تو جس کے اوپر الہام ہوتا ہے صرف اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی تشریح بیان کرنا۔ یہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت سارے الہامات ہوتے تھے اور وہ بھی اس کی تشریح بیان فرماتے تھے۔ جب صحابہ کو یہ اجازت نہیں تھی، صحابہ رضوان اللہ اجمعین جن کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی، ان کو اجازت نہیں تھی ان الہامات کی اپنی مرضی سے تشریح کرنے کی، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جب ہم یہ کہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم کھڑے ہو کے کہیں گے جی ہماری سمجھی کے مطابق تو یہ نہیں ہے، ہماری عقل تو اس چیز کو نہیں مانتی۔ جب ایک الہام اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو اللہ نے ہی ان کو سمجھانا ہے اور انہوں نے اس کی تشریح خود یہ بیان کرنی ہے۔ جی مربی صاحب۔ بالکل، میں آپ کی بات پر ہی مزید بیان کرتے ہوئے کہ جب ایک جو صاحب الہام ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے، اس نے جب خود ایک تشریح بیان کر دی ہے اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا جو الہام ہوتا ہے اس میں استعارہ اور مجاز کے بھی رنگ ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو محکمات ہیں ان کے برخلاف تو کوئی بھی چیز نہیں لی جا سکتی، اور جو متشابہات ہیں ہم ان کو محکمات جو ہیں، جو واضح باتیں ہیں کہ جس طرح خدا تعالیٰ سوتا نہیں ہے، خدا تعالیٰ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، خدا تعالیٰ ان یہ جو حاجات ہیں ان سے پاک ہے، اور پس اگر کوئی اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے لیے تو وہ جو ہے وہ متشابہات کے ضمن میں آتا ہے، اور اس کی جب ایک ملہم جس پہ الہام ہوا ہے اس نے تشریح کر دی ہے تو پھر اس پر اعتراض کرنا جو ہے وہ ناحق جو ہے وہ صرف ضد کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح ایک اور الہام جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو وہ بھی اسی طرح کا الہام ہے کہ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہوا کہ اسحر و انام ہو، کہ میں بیدار ہوتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں۔ بس یہ الہام بھی جو ہے وہ مجاز اور استعارہ کا رنگ اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ در حقیقت جو ہے بلا شبہ سونے سے پاک ہے، اور اس جگہ سونے سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بعض گناہ گاروں سے چشم پوشی کرتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے، ان کی رسی دراز کرتا ہے، اور جاگنے سے مراد یہ ہے
کہ خدا تعالیٰ بعض اوقات پھر سزا بھی دیتا ہے اور ان کی پکڑ بھی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم ایک اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو الہام ہوا ہے وہ اس میں ہے اختیو و اسیبو، کہ جو ہے میں کہ خدا تعالیٰ پھر اس کے بھی یہی معنی ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ خطا کرنے سے پاک ہے۔ اور اختیو کا جو لفظ ہے یہاں پر مجازی رنگ میں استعمال ہوا ہے، اور پھر اس کی تشریح جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں۔ اب آپ نے خود جو ہے وہ اس کی تشریح بھی فرما دی ہے کہ اختیو کے جو ہے خطا کرنے سے کیا مراد ہے، تو آپ فرماتے ہیں اپنے ارادہ کو کبھی چھوڑ بھی دوں گا، یعنی یہاں سے کہ مطلب کہ اختیو کہ میں جو ہے وہ خطا کرتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے ارادہ کو کبھی چھوڑ بھی دوں گا اور کبھی ارادہ پورا کروں گا، جیسا کہ احادیث میں لکھا ہے کہ میں مومن کے قبضے روح کے وقت تردد میں پڑتا ہوں، حالانکہ خدا تردد سے پاک ہے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ کبھی میں اپنی تقدیر اور ارادہ کو منسوخ کر دیتا ہوں اور کبھی وہ ارادہ جیسا کہ چاہوں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 106 پر ہے موجود ہے۔ پھر ابھی یہ جو میں نے آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اقتباس رکھا ہے، جو آپ کے تحریر رکھی ہے، اور اس میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کتاب الرکاب باب التواضع سے ہے، اور اس میں یہ جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کسی شے کے متعلق کبھی اتنا تردد نہیں کیا جتنا ایک مومن کی روح قبض کرنے کے وقت مجھے تردد ہوتا ہے۔ بس حقیقت تو یہ ہے کہ خدا تردد سے پاک ہے، اور مراد اس جگہ تردد سے یہ ہے کہ تردد سے ملتی جلتی ہچکچاہٹ ہے، نہ کہ یہ کہ در حقیقت خدا تعالیٰ جو ہے وہ شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اسی جو ہم رنگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے بھی ہمیں اس چیز کی مثال ملتی ہے کہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے اپنی طرف نسیان کو منسوب کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، خدا تعالیٰ کو کبھی کوئی چیز نہیں بھولتی، لیکن مجازن اور استعارہ کے رنگ میں خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی طرف نسیان کو بھی منسوب کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، ترجمہ کہ آج ہم انہیں بھلا دیں گے جیسا کہ انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا۔ پس خدا تعالیٰ خطاب کرنے اور نسیان سے پاک ہے، اور اس جگہ مجازن نسیان سے ملتی جلتی حالت مراد ہے، یعنی بھولنے کا نتیجہ چھوڑ دینا ہے۔ مطلب اگر آپ کسی کو بھول جاتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہتا، یعنی اس جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجازن اور استعارتاً جو نسیان جو ہے وہ بھول جانے کو مراد لیا ہے، یعنی بے تعلقی اور اپنے قرب سے محروم رکھنے کا جو ہے مراد ہے۔ پس جو الہامات از قسم متشابہات ہوں اور ان کا مفہوم محکمات کے مطابق لینا چاہیے۔ بس اگر جو ملتی جلتی جو متشابہ ہیں، جو باتیں ہیں، ان کو محکم باتیں جو صاف ظاہری باتیں ہیں اور جن کے اوپر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ان کو پھر ان کے تابع مراد لینا چاہیے۔ اور مجاز کو حقیقت پر معمول کرنا بدذوقی کی علامت ہے اور کم علمی کی علامت بھی ہے۔ بس اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کریم اور احادیث سے بھی اس چیز کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جب کوئی اس طرح کی بات ہو کہ ظاہری بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ خطا کو منسوب کر سکتے ہیں، نہ نسیان کو، اور جب وہ استعمال ہوتا ہے تو مجاز اور استعارہ کے رنگ میں ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے در حقیقت چھپے ہوئے معنی ہوتے ہیں، یعنی جس طرح جو نسیان سے مراد لا تعلقی اور قرب کا دور ہونا ہے۔ پھر ایک اور جو ربی صاحب جزاک اللہ، آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز جو ابھی میرے ذہن میں آئی ہے وہ میں ناظرین کے لیے بھی عرض کرتا چلوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں محکمات کی، تو محکمات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ آیات جو اللہ نے حکم کے طور پر عنایت فرما دی ہیں، جو باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی، جیسا کہ مربی صاحب نے ابھی بیان فرمایا کہ خدا تعالیٰ زندہ ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی، اسے کسی نیند نہیں آتی، تو یہ ساری چیزیں محکمات ہیں۔ اسی طریقے سے کہ نماز کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، یہ بھی محکمات ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتا ہے، یہ بھی محکمات ہیں۔ اور اب ان باتوں کے اوپر اگر ہم کوئی بھی آیت قرآن کی یہ پکڑیں
اور ہم اپنی مرضی سے کہیں کہ اچھا جی اس آیت کا یہ مطلب نکلتا ہے، اور ہم قرآن کے اندر جو ہے وہ تضاد پیش کر دیں، اور یہ ہم کہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قرآن کے اندر تضاد پیش ہوتا ہے، تو ہم اللہ سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی محکمات سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ میں ربی صاحب سے گزارش کروں گا اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ محکمات سے ہم لڑ نہیں سکتے۔ جی بالکل، جو محکمات ہوتے ہیں وہ قرآن، یہ بھی قرآن کریم جو ہے وہ اصول ہے، اس میں قرآن کریم نے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو محکمات ہوتی ہیں، جو واضح باتیں ہوتی ہیں، جس طرح کہ یہ بات واضح ہے کہ خدا تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، بس جہاں بھی اب جس طرح پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل میں یا خدا ابن اللہ یا کوئی اس طرح کی باتیں مراد آئے گی، تو وہ دراصل یہ مراد نہیں ہے کہ واقعی بنی اسرائیل جو تھے وہ خدا تعالیٰ کے جو بچے تھے یا ان کے بیٹے تھے، بلکہ یہاں سے مراد ان سے قرب کا تعلق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور جب ہمارے سامنے کوئی متشابہات جیسی باتیں آتی ہیں، جس طرح ابھی ہم نے آپ کے سامنے ما اللہ کا جو ہے وہ بیان کیا کہ اللہ کا پانی، تو اگر اس سے یہ ظاہری رنگ میں تو اللہ کا پانی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد خدا تعالیٰ کا فیض، خدا تعالیٰ کا جو خدا تعالیٰ کا فضل اور خدا تعالیٰ کی جو برکات ہیں وہ مراد ہیں۔ اور اسی طرح جو ظاہر باتیں ہیں، جو ایسی باتیں ہیں جو آپ کہہ لیں کہ پتھر میں لکیر کی طرح ہیں، جو بدل نہیں سکتی اور بالکل واضح ہیں، تو وہ محکمات ہیں۔ جس طرح کہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت ہے، خدا تعالیٰ کہ خدا تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ نہ جو ہے وہ کسی نے دیکھی اور اپنی وہ صفات سے پہچانی جاتی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بس یہ وہ تمام باتیں ہیں جو محکمات میں سے آتی ہیں۔ اور متشابہات وہ ہیں جب استعارہ کے رنگ میں، مجاز کے رنگ میں کوئی بات بیان کی جاتی ہے، جس طرح آپ کے سامنے میں نے ابھی اللہ تعالیٰ ما اللہ، اللہ کے پانی کی مثال دی، یا کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ کہتا ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں افطر و معصوم، اور کبھی جو ہے افطار کرتا ہوں، تو خدا تعالیٰ تو ان حاجات سے پاک ہے، نہ اس کو اس کی ضرورت ہے، نہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ کبھی روزہ رکھتا ہے، بلکہ اس خاص کانٹیکس سیاق و سباق میں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی پورے زور و شور سے جو ہے وہ سزا دیتا ہے اور عذاب نازل کرتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ ڈھیل دیتا ہے اور رسی دراز کرتا ہے۔ بس محکمات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو بالکل صاف ظاہر ہیں کہ ان سے کوئی بات الٹ نہیں ہو سکتی، اور متشابہات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اس کے زیر اثر آتی ہیں، اور آپ کو اس میں شک کی گنجائش ہو تو ہمیشہ ان کو مجاز اور استعارہ کے رنگ میں دیکھا جائے گا، اور ان کو محکمات کے تابع دیکھا جائے گا۔ جزاک اللہ شراز صاحب۔ جی، محکمات کتابیں کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے مربی صاحب نے پہلے بھی تفصیل میں بیان کر دی، ایک اور عرض کرتا چلوں کہ محکمات سے تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے کا مطلب نہیں کر سکتے، ہم کوئی ایسا مطلب نہیں نکال سکتے جس سے قرآن میں تضاد ہو جائے۔ جب ہم ایسا نکالیں گے تو ہم نے محکمات سے باہر نکل گئے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن نازل فرمایا، اور اللہ نے اپنے اصول خود واضح کیے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا جی آج ہم محکمات کی یہ والی آیت کو ہم محکمات سے نکالتے ہیں اور ہم اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، جو آج کل بڑا عام ہے ناسخ منسوخ کا کیس، کہ جو چیز پسند نہیں آئی اس کو قرآن سے ہم نے کہہ دیا جی منسوخ ہے۔ اب قرآن کی بات کو ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ، جو ہمارے کچھ بھائی ہیں اور جو کس چیز کے اوپر بڑا زور شور کرتے ہیں کہ ناسخ منسوخ کا حصہ ہے، لیکن وہ کیونکہ اس کو قرآن سے تو نکال نہیں سکتے، اس کے ترجمے، اس کا حل یہ کرتے ہیں کہ وہ ایسی آیات کو ترجمے اس کو اس طریقے سے کر دیتے ہیں جو قرآن میں تضاد کا باعث ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ لا ریب فیہ، قرآن کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، تو اگر کوئی ریب ڈالنے کی کوشش کرے گا تو وہ اللہ سے لڑائی والی بات ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اگلے جو الہام ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا جو الہام ہے وہ ہے یحمدک اللہ من عرشہ۔ جی مربی صاحب اس کی تفصیل جی، بیان فرما دیں۔ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حمد کا لفظ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی پر نہیں بولا جاتا، بلکہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ مرزا، اس میں الہام کی روح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی حمد کرتا ہے۔ تو مطلب یہ جو آپ نے ابھی الہام پڑھا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیری عرش سے جو ہے وہ حمد کرتا ہے۔ تو دراصل یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کی ناواقفی کا جو ہے وہ اس سے اظہار ہوتا ہے کہ حمد کا لفظ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے سوا کہیں استعمال ہی نہیں ہوتا، اور ہم جو ہے وہ دراصل سچی تعریف کو کہتے ہیں۔ اور اگر یہ ہمارے معترض جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اسی پر غور فرما لیتے، کیونکہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے محمد، وہ صفاتی لحاظ سے اس کے معنی ہے بہت حمد کیا گیا،
اور قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقام کے بارے میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں ہے، یعنی قریب ہے کہ تیرا رب تجھے ایک قابل حمد مقام پر کھڑا کرے۔ بس اور لغت کی جو دیگر کتابیں ہیں ان سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جو حمد کا لفظ ہے وہ صفات ذاتیہ پر اور بخشش پر بھی حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر جو تفاسیر کی کتب ہیں اس پر بھی یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جو حمد کا لفظ ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جو بخاری ہے اس میں بھی ایک آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائل کی حمد کی۔ بس یہ وہ باتیں ہیں بن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حمد کا اصل مستحق تو بے شک خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے جو حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تعریف کے معنوں میں ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اصل جو حمد ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کی ہے۔ چنانچہ اسی جو موضوع ہے اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنی عربی تصنیف اعجاز المسیح میں وہ بیان فرماتے ہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَتِلْكَ الدَّارِ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ كُلُّ حَمْدٍ يُنْسَبُ إِلَى الْأَغْيَارِ، یعنی اس دنیا اور آخرت میں حقیقی حمد خدا تعالیٰ ہی کی ہے، اور ہر حمد جو غیروں کی ہوتی ہے وہ بھی دراصل خدا تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ بس کسی بندے یا مقام کی حمد کا مرجع بھی در حقیقت جو ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہوتی ہے، اور حمد جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے جو استعمال ہوتی ہے وہ صرف تعریف کے معنوں میں اور مجازی رنگ میں ہوتی ہے، کیونکہ اصل حمد اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بہترین حمد ہے، جو اصل حمد ہے وہ بے شک خدا تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ جزاک اللہ شراز صاحب۔ جزاک اللہ ربی صاحب، ہم پروگرام کے آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں جاتے جاتے آپ کے سامنے دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ جو ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر اپنا سوال لکھ کر یہ ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ پھر گزارش کروں گا کہ جو ہے وہ حقیقت سے، حق کے ساتھ، دل سے اس بات کی طرف دھیان دیتے ہوئے کہ ہم نے جو بھی بات کرنی ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کرنی ہے کہ اللہ موجود ہے اور اللہ ہماری ہر حرکت کو، ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور ہم کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کی راہ میں جو ہے یہ کہنے والے بنیں کہ ہم اللہ سے نعوذ باللہ زیادہ جانتے ہیں اور ہم جو ہے وہ لوگوں کے ایمان کا فیصلہ کریں گے۔ ایمان کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا جو ہے وہ پروردگار ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ تو اس لیے میں جاتے جاتے اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ حق کے ساتھ دل کو صاف کر کے اس چیز کی طرف ضرور دھیان دیں کہ سچائی کیا ہے۔ جب آپ سچائی کو دیکھ لیں گے تو پھر آگے اس کے اوپر فیصلہ کرنا کہ ہم جماعت احمدیہ کی طرف بڑھیں یا نہ بڑھیں، یہ اب آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ وہ اگر آپ سچے دل سے دعا کریں گے تو ضرور جو پروردگار ہے، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، جو ذات بابرکت ہے، وہ ضرور آپ کو اس چیز کی طرف راستہ دکھائے گی کہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ لیکن اگر آپ کے دل میں ہی کوڑ ہے، آپ دل سے ہی یہی جانتے ہیں کہ اچھا جی ہم تو صحیح ہے، راستے پر ہیں، چاہے ہم نے کبھی قرآن کھولا یا نہیں کھولا، چاہے ہم نے کبھی کسی جو ہمارے علماء ہیں جو ہمیں کوئی بھی بات بتا دیتے ہیں، ہم سے پوچھا یا نہیں پوچھا کہ وہ صحیح بات بتا رہے ہیں، کیا وہ قرآن کے اصول کے مطابق ہے، کیا انہوں نے قرآن کا اصول تو چینج نہیں کر دیا، کیا انہوں نے ایسی کوئی بات تو بیان نہیں کر دی کہ جس سے اس کا مقصد جو تھا وہ ان کے عمراء کو فائدہ پہنچانا تھا، کیا انہوں نے قرآن کی اس کا ترجمہ اور تشریح تبدیل نہیں کر دی، کیا انہوں نے اس قرآن کی جو تشریح جو قرآن میں ہی اپنی دوسری آیات کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کو چھوڑ کر وہ کہیں کسی باہر جا کے کسی اور بندے کی تشریح لے کے تو نہیں آ گئے، کیا انہوں نے اللہ کی جو بات تھی اس کو پیچھے ڈال دیا اور اس کے لیے کچھ پیسے لے کر یا کوئی اور سوچ سمجھ کر، کوئی اور بات سمجھ کر اس قرآن کی آیت کو چھوڑ دیا؟ تو اس چیز کی طرف بڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے، نہ ہم نے آپ کا حساب دینا ہے، نہ آپ نے ہمارا حساب دینا ہے۔ تو اس لیے گزارش کروں گا دوبارہ سے بڑے درد کے ساتھ کہ میں آپ کے سامنے آپ کا بھائی ہوں، جو کہ باہر جو غیر احمدی ہمارے بھائی ہیں ان میں شامل تھا، وہاں سے اللہ نے مجھے ہدایت دی، اس قرآن کی طرف رہنمائی فرمائی جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر بھیجا، اور ہدایت کا وہی روشن ہمارے پاس سلسلہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی روشنی کا راستہ ہے ہی نہیں۔
اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اپنے جو ہے علماء کی بات ماننی ہے اور قرآن کے راستے کو چھوڑ دینا ہے، تو نہ صرف ہم قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اور پھر ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی دلوں کے حال تو صرف اللہ جانتا ہے، ہم کسی کے دل کے حال کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن پھر گزارش کروں گا قرآن کو خود کھول کے پڑھیں اور جو حقیقت ہے اس کی طرف ضرور دھیان دیں۔ باقی اللہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلا پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔